رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام باہمت لوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے طالب علم سے ملاقات سے پہلے درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ شرق پور شریف میں حاضر ہیں۔ جامعۃ المدینہ شرق پور شریف اس وقت تعمیراتی مراحل میں ہے۔ عارضی طور پر یہاں کی کلاسز کسی اور جگہ پر شفٹ کی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کے ایک ذمہ دار ہیں جامعۃ المدینہ، اس وقت ان کے گھر میں ہے اور وہاں کلاسز وغیرہ کی صورت ہے۔ جو ہی یہ تعمیرات مکمل ہو جائیں گی تو کلاسز دوبارہ اسی عمارت میں شفٹ کر دی جائیں گی۔ یہاں کے ایک طالب علم جو ماشاءاللہ ذہین و فطین بھی ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اچھے انداز میں اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے بھی ہیں، اور گھریلو اعتبار سے مالی مشکلات کا شکار بھی ہیں۔ یہ باہمت لوگ کس انداز میں مشکلات اور مشقتوں کے پہاڑ عبور کرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں، آئیے آج کے طالب علم کی کہانی انہی کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں طالب علم جن سے آج ملاقات کریں گے ان کے گھر کی طرف۔ ان کا نام کیا ہے، کس کلاس میں پڑھتے ہیں، اور فیملی بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ الکریم ان کے گھر میں جا کر آپ سے شیئر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرق پور شریف سے تقریباً کو 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر تریڈے والی، اور تریڈے والی سے کچھ چند کلومیٹر مزید آگے اس وقت ہم قلعہ غوث، یہ جگہ کا نام ہے، اس آبادی کے بالکل قریب ہیں۔ یہ پیچھے کھیت نظر آ رہے ہوں گے، یہ کھجوروں کے درخت ہیں جن کو ابھی ابتدائی مراحل کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ پیچھے امرود کے باغات آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اس طرف قلعہ غوث کی آبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو حقیقی معنی میں غوث کا قلعہ بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے طالب علم ان کے گھر کی طرف۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مبشر بھائی جو کہ جامعۃ المدینہ شرق پور شریف کے طالب علم ہیں، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ مبشر بھائی میرے سامنے ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے دیگر کچھ پڑوسی وغیرہ اور اہل محلہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، ابھی تک مدنی چینل کے ناظرین کو نام نہیں بتایا تھا۔ پورا نام کیا ہے؟ میرا نام مبشر علی اتاری ہے۔ مبشر علی اتاری۔ اور کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں میں۔ دوسرے سال کے امتحان دے چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ الکریم یہ تیسرے سال میں پہنچیں گے۔ یہ قلعہ غوث جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس جگہ کا نام ہے،
اور شرک پور شریف سے تقریباً یہ کوئی 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ مبشر بھائی، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مرکزی جامعۃ المدینہ شرک پور شریف میں آپ کیسے پہنچے، یعنی علم دین حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ اہل علم کی تقریرات وغیرہ سننا اور ان کے بیانات وغیرہ کا اثر ہے، اور مجھے ویسے بھی شوق تھا کہ میں خطیب بنوں۔ تو پھر میرے جو استاد محترم تھے انہوں نے مجھے کافی اس فیلڈ میں زیادہ لے جانے کی کوشش کی۔ میں وہاں سے بہت سیکھ کر اور عالم دین وغیرہ کی تقریریں سن کر اور اجتماعات میں وغیرہ وہاں ہفتہ وار اجتماع میں جانے کا معمول؟ جی معمول تھا، اور ساتھ میں بچوں کو میں بھی خود بھی لے جاتا تھا۔ تو تب سے پھر شوق پڑ گیا، تو پھر میرے استاد محترم نے مجھے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوایا، اور میں پھر وہاں سے درس میں نے سٹارٹنگ کر دی۔ تو یہاں سے آپ شرک پور شریف ہفتہ وار اجتماع میں جاتے تھے؟ جی یہاں سے کتنے اسلامی بھائی ساتھ جاتے ہوں گے؟ تقریباً کبھی 30 ہو جاتے تھے، کبھی 20 ہو جاتے تھے تعداد۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنا جانا رہا، اہل علم کی صحبت میسر رہی۔ ہفتہ وار اجتماع میں مبلغین دعوت اسلامی کی صحبت کی برکت اور اہل علم کی خدمات میں حاضری کا نتیجہ کہ مبشر بھائی کو علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور یوں یہ جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھے۔ جب مزید اپنی تعلیم کے تعلق سے یا اپنے کچھ جذبات وغیرہ علمی حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بتا سکتے ہیں۔ یہ بس دین کی برکت ہی ہوتی ہے، اور جب میں نے اس شوق کو اپنا لیا تو تب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پھر کہا کہ اور علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں دعوت اسلامی کے جب میں مدنی ماحول میں وابستہ ہوا تو تب میں نے پھر اپنے گھر والوں کو بھی اس فیلڈ میں لانے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ اب میری بھی ایک سسٹر جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہے، اور ایک میری بھانجی وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، اور کئی اور حضرات ہیں جنہیں ہماری وجہ سے ہمارے گاؤں میں سے 6-7 بچے ایسے ہیں کہ جو مدرسۃ المدینہ میں اب حفظ بھی کر رہے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کے ساتھ ہی چراغ سے چراغ روشن کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ ذہن ملتا ہے کہ آگے بڑھیے 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 اور بڑھتے چلے جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے، تو ماحول بہتر سے بہترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ ذہن بڑا ہوتا ہے اور آپس میں مل جل کے بیٹھ کے دوست احباب کی نشستوں میں کچھ کڑنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لمبی چوڑی تقاریر کا سلسلہ بعض اوقات ہوتا ہے اور طویل ابحاث کی صورتیں ہوتی ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بڑوں کو یوں کرنا چاہیے تو اہل محلہ کو یوں کرنا چاہیے، تو شہر والوں کو یوں کرنا چاہیے، تو گورنمنٹ کو یوں کرنا چاہیے، فلاں ادارے کو یوں کرنا چاہیے۔ حل یہ ہوتا ہے، جبکہ اصل حل یہ ہے کہ ایک ایک فرد کی اصلاح کی طرف توجہ کا سلسلہ جاری رہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ایک مبشر آئے اور ایک مبشر اپنے ساتھ کتنی خوشخبریاں لائے۔ اس وقت ان کی بہن وہ بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہی ہیں، اور ان کے گاؤں کے کچھ 7-8 بچے، کوئی مدرسۃ المدینہ میں حفظ کی سعادت حاصل کر رہا ہے، کوئی درس نامی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یوں معاشرے کی اصلاح کا سامان ہوتا چلا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں جو جذبہ دیا ہے اور جو مدنی مقصد دیا، وہ مدنی مقصد آپ سب کے سامنے ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے جب یہ پہلا سال مکمل کیا تو پہلے سال میں آپ کے سالانہ امتحان میں کتنے نمبر تھے؟ میرے 500 نمبر تھے۔ کتنے میں سے؟ 600 میں سے۔ 600 میں سے 500 نمبر۔ جی۔ گھر میں جو آزمائشی صورتیں ہیں مالی حوالے سے، تو اس حوالے سے کبھی کوئی آزمائش کی صورت، یا ظاہراً شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ لمبا عرصہ ہے، 8 سال کا کورس ہے، پتہ نہیں کب مکمل ہوگا، تو چھوڑو تعلیم کو اور جاؤ گھر کے کام کاج کرو، جا کے گھر والوں کے ساتھ کو ہاتھ بٹانے کی صورت کرو۔ شیطان تو بس مجھے ڈالتا ہے کہ علم دین کو چھوڑ دو، مگر میرے دل میں شوق بہت ہی زیادہ تھا علم دین سیکھنے کا، اور پھر کچھ گھر کے معاملات تھے، اس کی وجہ سے میں نے پھر جامعۃ المدینہ کو ایک مرتبہ چھوڑ دیا تھا۔ شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے، مگر وہ پھر انشاءاللہ الکریم کچھ ایسا کام بنا کہ پھر مجھے دعوت اسلامی میں پھر مدنی ماحول میں ملنے کی سعادت ملی، اور اس میں میں نے بہت کچھ سیکھ لیا الحمدللہ۔ اس سال میں بہت ہی کچھ سیکھا میں۔ اب چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جی انشاءاللہ الکریم ڈٹ کے پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرے کیمرہ مین اسلامی بھائی یہ آپ کو گھر کا سارا جو منظر ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں گھر مکمل ہو جاتا ہے،
اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ تقریباً 7 ہے 7 افراد ہیں. جی. 7 افراد اس گھر میں رہتے ہیں. یہ 2 کمرے ہیں گھر کے، اور ان 2 کمروں میں 7 افراد رہ رہے ہیں. یہ سارے کا سارا گھر کا ماحول آپ کے سامنے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جنہیں ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ راہ علم کے مسافر مشقتوں کے پہاڑ عبور کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی منزل ہوتی ہے رضا الہی کا حصول، دولت علم کا حاصل کرنا. یہ دنیا کی دولت تو بڑے بڑے لوگوں نے حاصل کی. قارون کے پاس خزانوں کی کمی تو نہیں تھی، لیکن قارون کا انجام کیا ہوا کہ ساری کی ساری دولت سر پہ رکھ کے زمین میں دھنسا دیا گیا. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے پیسے والے آئے، لیکن روپیہ پیسہ یہ منزل نہیں ہے. اصل منزل ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کا حصول. مبشر بھائی کے والد محترم بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے کو دیگر یہاں کے اعزاء و اقارب اور اڑوس پڑوس والے افراد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن ان کے تاثرات سننے سے پہلے ہم بڑھیں گے ان کے اساتذہ کرام کے تاثرات کی طرف. ان کے اساتذہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا نام محمد نوید رضا طاری مدنی ہے، اور میری ذمہ داری جامعۃ المدینہ بوائز ڈسٹرکٹ شیخو پورہ اور ڈسٹرکٹ ننکانہ پہ ہے. اور مبشر علی طاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ شرک پور شریف کے بہت ہی ذہین طالب علم ہے. ان کے بارے میں معلومات ہے کہ یہ طالب علم اپنے اسباق رات 1 بجے تک 2 بجے تک بھی بعض اوقات تیار کرتے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے. اور کچھ عرصہ پہلے گھریلو حالات کی وجہ سے یہ جامعۃ المدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور فیکٹری میں کام شروع کر دیا. لیکن علم دین کا جذبہ ان کے دل میں موجود تھا، اور اس کا اظہار بھی طلبہ کرام سے کرتے رہے. اپنے کلاس فیلو سے کہتے رہے کہ دل تو میرا کرتا ہے میں جامعۃ المدینہ پڑھوں، لیکن حالات ایسے نہیں کہ میں جامعۃ المدینہ پڑھ سکوں. جذبہ تھا، شوق تھا. تو ناظم جامعۃ المدینہ نے پھر ان کے والد محترم کے پاس جا کر بات کی کہ آپ مبشر طاری کو دوبارہ جامعۃ المدینہ میں آنے کی اجازت دے. ناظم صاحب نے ذہن سازی کی. اس وجہ سے ان کے والد محترم کا ذہن بن گیا. انہوں نے دیکھا کہ بچے کا بھی شوق ہے، بچے کے اندر ابھی بھی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہے. انہوں نے اس بچے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے دوبارہ جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی. تو الحمدللہ اب وہ طالب علم جامعۃ المدینہ شرک پور شریف کے اندر درجہ ثانیہ کے انہوں نے پیپر دیے، دوسرے سال کے پیپر دیے. یہ جامعۃ المدینہ کا بہت ہی اچھا طالب علم ہے. جہاں یہ محنتی بھی ہے، رات دیر تک پڑھنے والا ہے، وہاں یہ بہت اچھا نعت خواں بھی ہے، اور محافل کے اندر نعت شریف بھی پڑھتا ہے. اسی طرح جہاں تر نعت شریف بھی ماشاءاللہ شوق سے پڑھتا ہے، تو نعت شریف کے ساتھ ساتھ بہت اچھا مبلغ بھی ہے. محافل کے اندر بھی بیان کرنے کی سعادت ملتی رہتی ہے، اور یہ محافل کے اندر بھی بیان کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقل مزاجی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اساتذہ کرام کے تاثرات سنے مبشر کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ یہ عالم دین اور مفتی اسلام بنے اور دین متین کی خدمت انجام دیتے چلے جائیں. اس وقت چونکہ ہم دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ گائے بھینس کچھ نہ کچھ آوازیں ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ تک یہ بھی پہنچ رہی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر بھائی کے والد محترم اصغر صاحب. کیا کام کرتے ہیں جی؟ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں. فروٹ منڈی میں مزدوری کرتا ہوں، اور مزدوری کرنے سے بھی گھر آتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ بچہ ہمارا جو پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارا پڑھ جائے. اصغر صاحب فروٹ منڈی میں کام کرتے ہیں، اور یہاں سے فروٹ منڈی لاہور کی جو ہے ان کے گھر سے تقریباً کچھ 40 سے 50 کلومیٹر کے درمیان فاصلہ ہوگا. یہ روزانہ جاتے ہیں اور کام کے بعد واپس آ جاتے ہیں. روزانہ تقریباً یہ کوئی 90 سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو آنے جانے کا طے کرتے ہیں. اور بیٹے کے حوالے سے ان کے جذبات کچھ آپ نے سنے، مزید کو مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں. لاہور منڈی میں کام کرتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں. ہمارا بچہ جو دعوت اسلامی میں پڑھتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے لے جائے. ہماری فل کوشش ہے کہ ہم اس کو اور بڑھائیں.
چاہیے کچھ وقت پہلے جو چھوڑ کر آئے تھے ہاں جی، تو یہ آپ کا اس وقت کیا کیفیت؟ ہمارے حالات جو خراب ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ مزدوری کریں، لیکن ہمارے بچے کا شوق تھا کہ پڑھائی جاری رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مبشر بھائی کے والد محترم کے جذبات سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ فروٹ منڈی میں کام کرتے ہیں اور فروٹ منڈی میں ان کا جو کام ہے یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا ہے۔ جو گاڑیاں آتی ہیں فروٹ منڈی میں تو پھلوں کی پیٹیاں وغیرہ یہ گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں اور ایک پیٹی لوڈ کرنے کا 10 روپے یہ مزدوری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی 8-10 دیگر مزدور وغیرہ بھی ہیں جو کام کرتے ہیں۔ چاہے یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام اور پھر 7-8 افراد کا گھر، اور ایسی کیفیت میں اپنے گھر کے ایک فرد کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرنا، یقین جانیے آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے عاشقان رسول پر رحمت کی نظر فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی نے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ دیا، ہفتہ وار اجتماع میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے علم دین کی لگن لگی، اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، جامعۃ المدینہ میں پہنچا ہے اور جامعۃ المدینہ میں پڑھتے پڑھتے الحمدللہ 3 درجے تک پہنچ چکے۔ اللہ تعالیٰ علم کا راستہ ان کے لیے مزید آسان فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے ساتھ اسلم صاحب موجود ہیں جو مبشر بھائی کے پڑوسی ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی اسلم صاحب کچھ فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بالکل ماشاءاللہ، بہت پیارا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن ان کے گھر کے حالات جو ہیں وہ بہت نازک تھے، تو لیکن ان کے والدین کی بہت کوشش ہے کہ اس نے یہ بچے کو کام پہ نہیں لگایا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے مدرسے میں بھیجا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، نیک ہے، اور اس کا کوئی یہاں گلی محلے میں کوئی گال نامہ نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت فرسٹ جا رہا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا تعلیم حاصل کرانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ان کے گفتگو کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ والدین کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ جنہوں نے اپنے بچے کو راہ علم کا مسافر بنایا اور اس راہ کی طرف بچے کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ مبشر بھائی کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے۔ مبشر بھائی کی طرف تھوڑی دیر کے لیے ہم دوبارہ آئیں گے۔ مبشر بھائی یہ ارشاد فرمائیے، جو بچے آپ نے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائے ہیں ان سے کوئی رابطے وغیرہ کا سلسلہ بھی رہتا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ لیا، کیا کر رہا ہے، آگے کیسے بڑھے گا؟ الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ میں مقیم اور وہیں رہتا ہوں۔ ہفتے بعد جب ہم آتے ہیں ہفتے کو تو تب ہم مسجد میں سارے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار کتنے حفظ کر لیے اس پارے اور کتنے رہ گئے ہیں، تو وہ بھی بڑے پیار و محبت سے بتا دیتے ہیں۔ جن کو داخل کروایا ان کے فالو اپ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اچھا، آپ کا ذہن کیا ہے کہ یہاں سے مزید کتنے داخلے ملنے چاہیے؟ انشاءاللہ بہت ہی ہوں گے، اب تو کوشش جاری ہے۔ جب کوئی دیکھتا ہے ہمیں تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے کہ میں بھی دین کا طالب علم بنوں، تو کافی اور بھی بچے گئے ہیں ہماری وجہ سے ہی۔ اور ایک بچہ تو میرے ساتھ جب گیا وہ اس نے بھی جانا نہیں تھا، میں نے پھر بھی اس سے عرض کی یار چلے جاؤ، تو ایک میرا اور ساتھی بن جائے گا، تو تب وہ بھی میرے ساتھ مل گیا، تو الحمدللہ اب ہم دونوں ہی سالسہ کلاس میں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کچھ تاثرات آپ نے سنے مبشر بھائی کے والد محترم کے، ان کے پڑوسی اسلم صاحب کے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جہاں چراغ جلتا ہے تو اس چراغ سے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مبشر بھائی کے گھر میں باقاعدہ سے روزانہ بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، جن کو باقاعدہ سے گھر میں پڑھانے کی صورت کی جاتی ہے۔ ان کا یہاں کا رہن سہن کس طرح کا ہے اور گھر میں جو پڑھنے کی صورت ہوتی ہے، جو مسجد میں جو بچے جمع ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کیفیتیں ہیں؟ ان کے پڑوسی ہیں ارشد صاحب، انہوں نے کچھ ذکر کیا تو یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے۔ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਦਾ ਖੂਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਸੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਤਰਕਸ਼ਾ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ भी टुर पाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी। पंजाबी ज़ुबान में उन्होंने कुछ चंद एक बातें ज़िक्र की हैं। खुलासा इनकी बातों का भी यही है कि जामियातुल मदीना के माहौल ने और दावत इस्लामी के माहौल ने ऐसा जज्बा दिया कि इन्होंने अपने गली महल्ले के अफराद को तैयार करना शुरू किया और उन्होंने अपने बच्चे का बताया कि मेरा बच्चा भी इस वक्त दरस नामी करने के लिए तैयार हो चुका है और नए तालीमी साल से ये अपने बच्चे को जामियातुल मदीना में एडमिशन दिलाएंगे। ये जो नेकी की दावत का सिलसिला होता है ना, ये नेकी की दावत का सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें वाकई चिराग से चिराग जल रहा होता है। इस वक्त ये दो बाइमामा बच्चे आप देख रहे होंगे। ये जो सामने बैठे हुए हैं मुबशिर के वालिद के साथ, इनका नाम है हामिद अली और इनके साथ आगे हैं अहमद अली। हामिद अली को दाखिला दिलवाया जामियातुल मदीना में मुबशिर ने और अहमद अली को दाखिला दिलवाया जामियातुल मदीना में हामिद अली ने। इनका ये सिलसिला माशाअल्लाह कंटिन्यू आगे से आगे जारी है और हो सकता है कि अहमद अली ने भी किसी और को आगे तरगीब दिलवाई हो। ये एक ऐसा सिलसिला है जो सवाब जारिया और सदका जारिया का सामान करता चला जाता है, एक से एक, एक से एक, एक से एक। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जी हामिद अली, आपको बताएंगे कि इन्होंने आपको कैसे ज़हन दिया और कैसे आपको तरगीब दिलाई कि आ जाओ आप भी जामियातुल मदीना में आ जाओ। जब हफ्तावार इज्तिमा के लिए यहाँ से गाड़ी जाती थी ना, तो तब बशीर भाई भी हमें साथ दे के गए वहाँ पे हफ्तावार इज्तिमा के लिए। तो वहाँ पे हमने सबको देखा कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने इमामा पहना हुआ है और सब दीन की तालीम सीख रहे हैं। इन्होंने भी हमें यही कहा कि आप भी यहाँ पर जामियातुल मदीना में दाखिला ले लें। तो फिर इनके ज़रिए फिर जब हमने आस्ता आस्ता हम आते रही दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में, तो फिर इनके ज़रिए भी हमने दाखिला ले लिया और दर्जा उला भी मैंने इनके साथ पढ़ा है और दर्जा सानिया भी। तो अब हम इंशाल्लाह हमने दर्जा सानिया के पेपर भी दिए हैं इकट्ठे। पहले दोनों क्लासेस में पहले और दूसरे साल दरस नामी के आप दोनों एक साथ? जी। अभी भी क्लास फेलो है ना, अगले साल में भी आप तीसरे साल में भी इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। और आपने अहमद अली को कैसे ज़हन दिया? अहमद अली ये भी मसलन के जब मैं जाता रहा ना, मैंने पहला साल पढ़ा, जब मैंने मुकम्मल किया और मेरे नंबर आए थे 600 में से 550, यानी कि 550 नंबर आए थे। 600 इनके 500 आए थे, आप 50 नंबर आगे निकल गए। जी। जब इन्होंने ये नंबर देखे और वैसे भी तालीम देखी कि जामियातुल मदीना में कैसी पढ़ाई होती है, तो फिर इनको भी शौक हुआ जामियातुल मदीना में दाखिला लेने का। अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए और अपनी रहमत से माला माल फरमाए। तो एक अहमद अली ही को तैयार किया या इसके अलावा किसी नहीं, को भी तैयार? मेरे छोटे भाई और ये अहमद भाई, ये दोनों इकट्ठे मेरे साथ ही जामियातुल मदीना में आए थे। दर्जा उला इन्होंने दर्जा उला में दाखिला लिया और मैं तब दर्जा सानिया में पहुंच गया था और अब इन्होंने दर्जा उला के पेपर दिए हैं, अब ये दर्जा सानिया में हो जाएंगे और हमने दर्जा सानिया के पेपर जब हम दर्जा सालसा में चले गए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप सबकी खिदमत में गुजारिश पेश करूँगा कि कम अज़ कम हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत इसी की तरगीब दिलाते हैं, इसी का ज़हन देते हैं कि हर घर में कम अज़ कम एक आलिम दीन होना चाहिए। अल्लाह ने औलाद की नेमत दी है, तो जिस रब ने नेमत औलाद से नवाजा, इस औलाद को उसी रब की इताअत और फरमाबरदारी की तरफ आगे क्यों ना बढ़ाएं। अल्लाह ताला ने बच्चियाँ दी हैं, बच्चियों को आलिमा बनाइए। बेटों की नेमत अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने दी है, तो बेटों को आलिम बनाइए। चाहे 4 बच्चे हैं, चारों के चारों आलिम हो, क्या बात है मदीने की। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने औलाद की नेमत से नवाजा, अपने बच्चों को नूरे इल्म से आरास्ता करके अपने लिए सदका जारिया का सामान करते चले जाइए। मुबशिर भाई के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सारे का सारा मंजर आपके सामने, ये घर का बैरूनी एरिया है, इसको भी आप देख रहे हैं, और ये घर का दरवाज़ा है। घर की एंट्रेंस गेट वगैरह नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने जिन्हें इल्म की मोहब्बत अता फरमाई,
आजमाइशें अपनी जगह, मुशक्क़तें अपनी जगह, ये हज़रात अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के नेक बंदों की कुर्बत और सोहबत की बरकत से मुशक्क़तों के पहाड़ उबूर करते हुए राह इल्म की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। घर का बैरूनी मंज़र आपने देखा, आइए घर का अंदरूनी मंज़र वो भी कुछ आपके सामने रखने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ऐसों के जज्बे से हमें भी हिस्सा अता फरमाए कि हम भी राह इल्म के मुसाफिर बने और इल्म दिन सीखते चले जाएं, सिखाते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। इस वक्त ये घर का अंदरूनी माहौल है जिसको आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो घर के किचन वगैरह की सूरतें होती हैं उसमें बाकायदा से फिनिशिंग की जाती है और उसकी डेकोरेशन पर भी पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। बर्तन रखने की जगह कौन सी होगी, चूल्हा किस जगह पे होगा, खाने का इंतज़ाम क्या होगा, पकाने का इंतज़ाम क्या होगा, किचन के अंदर भी एसी और हीटर और ये पूरे का पूरा एहतमाम किया जाता है। ये इस घर का किचन है आपके सामने। ये चूल्हा है जिसमें लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती हैं और यही खाना वगैरह बनाने की सूरत होती है। इसके अलावा घर में किचन का कोई इंतज़ाम नहीं है, सारे का सारा किचन यही है। और इस किचन के साथ आप ये देख रहे होंगे एक क्यारी बनी हुई है। इस क्यारी में ये लहसुन का पौधा है। लहसुन जो ये जड़ में होता है, ऊपर पत्ते होते हैं, नीचे इसके वो लहसुन का जो दाने वगैरह की सूरत होती है वो सारे का सारा इसका नीचे होता है। इसके साथ ये पुदीना लगा हुआ है। मोहब्बत तो फूलों से हर एक ही करता है। ये मोतिये का पौधा है। और दूसरी तरफ जाएंगे तो ये लीमू का पौधा लगा हुआ है। ये लीमू का पौधा है जिसे आप अभी देख रहे हैं। और ये जो जगह है, ये जगह घर के बर्तन वगैरह धोने के लिए, घर के बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह और दीगर जो सफाई सुथराई और क्लीनिंग के मुताल्लिक का काम है वो इस जगह पे किए जाते हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो दूसरी तरफ ये रिहायशी एरिया है। ये इस तरफ आप देख रहे होंगे, ये सामने किचन का कुछ सामान वगैरह भी रखा हुआ है, मसाला जात वगैरह। और ये रिहायशी कमरे हैं, 2 कमरे, और इन 2 कमरों में तकरीबन 8 अफराद हैं जो रहते हैं। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर तलब बात यह है कि जिन्हें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इल्म हासिल करने की तड़प अता फरमाई, इल्म हासिल करने का जज्बा अता फरमाया, मुश्किलात अपनी जगह, परेशानियाँ अपनी जगह, मुबशिर भाई अगर चाहें तो ये घर की कफ़ालत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी मेहनत मुशक्क़त ये कोई भी सिलसिला कर सकते हैं। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने ताकत, हिम्मत, क़ुव्वत अता फरमाई है। लेकिन वालिद मोहतरम का जज्बा यही है, इनकी अपनी ख्वाहिश और तमन्ना भी यही है कि मुझे पढ़ना है, आलिम बनना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला इनके ख़ानदान पर रहमत की नज़रें फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आसानी अता फरमाए, अपनी रहमत से माला माल फरमाए। और अल्लाह जल्द वो दिन देखना नसीब फरमाए कि मुबशिर भाई आलिम दीन बने और आलिम दीन बन के नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत को आम से आम तर करने वाले बने। हमारे यहाँ दावत इस्लामी के जामिआतुल मदीना में ये सिर्फ़ एक मुबशिर नहीं है, कई एक इस तरह के मुबशिर मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल करीम अगले प्रोग्राम में एक नए तालिब इल्म के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मदनी चैनल देखते रहिएगा। अल्लाह ताला माह रमज़ान में हमारी की जाने वाली इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस माह मुबारक में जिन खुश नसीबों को मगफ़िरत के परवाने दिए जा रहे हैं, अल्लाह पाक हमें भी उनमें शामिल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। या रब रहे जज्बा सलामत, दे हमें हिम्मत, खिदमत करे तेरे दीन की, दे हमको आफियत।